اچھا جی، اچھی فصلوں کے لیے یا جو سیزنل فروٹس آتے ہیں ان کے لیے بارشوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں اگر اٹک کی بات کریں تو اٹک میں ضلع جو ہے بہت سارے اس حوالے سے اس خبروں میں بھی رہا کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس طریقے سے پیداوار نہیں ہو سکی۔ اور ہم مالٹے کی اگر بات کریں، ایک تو 2 مہینے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے اشفاق، تو ہم یہ کہہ رہے تھے اورنجز، کینو یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے مارکیٹ میں، یہ لیٹ ہو جائیں گے، لیکن اب آئے بھی ہیں تو نہ ان کا وہ معیار ہے، نہ وہ کوالٹی ہے، اور بہت جلدی غائب بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، اور نہ ہی ٹیسٹ ہے۔ تو کیا وجہ؟ جوس نہیں ہے ان میں۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے پروڈیوسر صاحب کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو ذرا اس پہ لالا صدیق کی رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ فردر بات کریں۔ پنجاب کے آخری ضلع اٹک میں طویل خشک سالی کے باعث مالٹے کی پیداوار شدید متاثر ہے، جس کی وجہ سے باغات کے مالکان اور فروٹ فروش طبقہ شدید پریشانی سے دوچار ہے۔ خطہ پٹوار اٹک کا علاقہ بہت متاثر ہوا ہے، بالخصوص خوشحالی کی وجہ سے مالٹوں کے پھلوں میں رس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس دفعہ کوئی مالٹوں کے باغوں کا کوئی خریدار نہیں ہے اور باغات خراب ہو رہے ہیں۔ فروٹ فروشوں کا کہنا ہے کہ رواں سال ہمارا سیزن انتہائی متاثر ہوا ہے، دیگر پھلوں کی طرح مالٹے کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے۔ بس نہ ہونے کی وجہ کر کے پھل ہے کوئی نہیں ہے تے اساں تے ایک روپے بھی مزدوری شروع نہیں ہونی ہے، سب جا نہ ریٹ پوچھ کے نہ سنا ان مجبوری نہ نقصان دیکھنے پڑنے۔ سال بھر مالٹے کی فصل کا انتظار کرنے والے بیوپاری بھی رواں سال سیزن کی آمدن نہ ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ مالٹے نو سانو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس خشکسالی کی وجہ سے، بغیر گورنمنٹ نے طرفوں بھی کوئی ریلیف نہیں، کوئی بجلی نے بل بھی ایسی ادا نہیں کر سکتے ہیں، اتنے بجلی نے بل بھی آنے اور اس دفعہ بہت بڑا سا نقصان ہوا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کے نقصان کے ازالے کے لیے خصوصی زرعی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کھاد اور بیج مفت فراہم کرے تاکہ اگلے سال کے لیے مالٹے کی فصل پروت کاشت کرنے میں آسانی ہو۔ لالا محمد صدیق، ایئر وائی نیوز، اٹک۔ اچھا جی، اب سرگودا کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پر یہ ہے کہ کینو کی برآمدات یعنی کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، یعنی کہ جو آ رہا ہے وہ باہر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقامی مارکیٹ میں کینو نایاب اور مہنگا ہو چکا ہے۔ تو ہمارے نمائندے عبدالحنان چودھری صاحب، تو وہ اس وقت سرگودا کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایک ریسرچ ایکسپرٹ ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں، تو چلتے ہیں ان کی جانب۔ ہم سیٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سرگودا موجود ہیں، ہمارے ساتھ ریسرچ ایکسپرٹ احسان الحق صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس وقت سرگودا ضلع میں اور ڈویژن میں کنو کی کیا صورتحال ہے، کنو کی پیداوار کیسی رہی۔ اس دفعہ ہم امید کر رہے ہیں کہ جو سٹرس کی جو کراپ ہے چونکہ اس کی بڑی اچھی کوالٹی ہوئی ہے، ایکسپورٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان ایک بہتر زر مبادلہ اس میں سے کما سکے گا اور اس کوالٹی بہتر ہونے کی وجہ سے ہمارے کسان زیادہ سے زیادہ اس فصل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہے سرگودا میں اور عام پاکستان کے مختلف شہروں میں کنو بہت کم نظر آ رہا ہے اور اگر آ رہا ہے تو بہت مہنگا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر کچھ وجوہات کی وجہ سے، جس طرح ہمارا زمینی پانی انفٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے سرگودا کے اندر رقبہ بھی کچھ کم ہو رہا ہے اور ساؤتھ پنجاب کی طرف یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، کراپ وہاں کی شفٹ ہو رہی ہے، لیا بکھار ڈی جی خان تک آپ دیکھیں گے تو اس وقت لیمن کی اورنجز کی ڈیفرنٹ ورائٹیز لگ رہی ہیں، تو یہ ایک بیلنس ہے جو کہ کراپ اپنا بیلنس خود برقرار رکھتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، دوسری یہ ہے کہ ہماری کوالٹی اس دفعہ بہتر ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے، تو ایکسپورٹ زیادہ جب اچھی ہوتی ہے تو جو لوکل مارکیٹ ہے اس میں سپلائی کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ریٹ بھی اوپر جا رہے ہیں، پلس ہماری ان پٹ کے جو ریٹس ہیں پچھلے سالوں میں اوپر گئے ہیں، اس وجہ سے بھی ہماری جو فصل کی جو کاسٹ ہے یا ہماری جو انکم ہے وہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہے۔ جی، آپ نے سنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ سرگودا میں جو ہے اس وقت پورے ڈویژن میں جو ہے وہ 2 لاکھ سے زائد ایکڑ کا رقبہ جو ہے کنو کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس مرتبہ کوالٹی بہت اچھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھی ہے اور لوکل مارکیٹ میں جو ہے کنو کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے اور وہ کم دستیاب ہے، مہنگا دستیاب ہے۔ آپ نے سن لیا کہ ایک تو لوکل مارکیٹ میں دستیاب بھی نہیں ہے، ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، دوسرے یہ کہ اتنا زیادہ ایکسپورٹ بھی ہو گیا، تو کیا پیداوار زیادہ تھی، یہاں پہ کم تھا، وہاں ریٹ اچھے مل رہے تھے، ہوا کیا؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر چیمبر آف سرگودا اورنج ایکسپورٹرز شعیب بسرا صاحب۔ تھینک یو سو مچ شعیب صاحب، ذرا ہمیں بتائیے گا، 2 مہینے پہلے کا اس میں ذکر کر رہی تھی، ہم سب یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک مارکیٹ میں کینو اورنج ہمیں نظر نہیں آ رہا، آیا ہے تو اب بھی اس طرح کی کوالٹی اس کی نہیں ہے، تو یہ کیا اس دفعہ دیر سے آیا ہے، زیادہ آیا ہے، کیا ہے یہ ایکسپورٹ زیادہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری جو کلائمیٹ چینج ہے نا، اس نے ہمارے کنو کوئی کراپ کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے۔ گرمیوں میں بہت شدید گرمی تھی، پچھلے سال بڑا لمبا عرصہ ایک فاگ کا رہا، سورج نہیں نکلا، اس وجہ سے فروٹ کم لگا باغات میں۔ اچھا،
اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اکتوبر اور نومبر کا مہینہ یہ 2 ماہ اسموگ بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے ہماری کراپ ڈیلے ہو گئی. اچھا. تو اسی وجہ سے آپ پیچھے 2 ماہ پہلے آپ اس کو دیکھ بھی نہیں پائے، مارکیٹ میں نہیں آیا، حالانکہ نومبر کے اینڈ میں آ جاتا ہے. لیکن ابھی کراپ ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ریڈی بھی ہے، اور لوکل مارکیٹ میں بھی کافی ابھی سپلائی ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ رس نہیں ہے اور ٹیسٹ نہیں ہے، تو پچھلے 3 ماہ سے سرگودا میں بارش نہیں ہوئی. یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے، اور یہ بھی کلائمیٹ چینج ہی کا افیکٹ ہے کہ ابھی ہمارے وہ رس اتنا نہیں بن پایا اس میں. لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم نے، ہمارے پاس اپرچونیٹی تھی، تو ہم نے دسمبر کے منتھ کے اندر $2 کروڑ کی صرف سرگودا سے کنو کی ایکسپورٹ کی ہے جی. یعنی کہ یہاں پر سے اگر ہم باہر جائیں بیرون ملک تو وہاں پر اچھے کنو مل سکتے ہیں پاکستانی، لیکن یہاں پر کم ہے اس حساب سے. جی بالکل. میں ابھی بھی کنو کی مارکیٹنگ کے سلسلے میں پاکستان کا 25 سال کے بعد پہلا ڈیلیگیشن سٹرس کا لے کے بنگلہ دیش آیا ہوا ہوں. اوکے. اور میں چٹاگانگ چیمبر آف کامرس میں بیٹھا ہوں. جی. اور الحمدللہ یہاں بھی ایکسپورٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور باقی بھی کنٹریز میں آلدو کہ ہمیں بڑے افیکٹس آ رہے ہیں، ایکسپورٹ میں چیلنجز ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے انڈونیشیا، فلپینز، سنگاپور، ہانگ کانگ، مڈل ایسٹ میں دبئی، سعودی عربیہ، قطر، سی آئی ایس کنٹریز میں چلے جائیں تو ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان کافی ایکسپورٹ بات ہے. ایکسپورٹ بڑھنا بڑی اچھی بات ہے. ملک کی ضرورت بھی تو پوری ہونی چاہیے نا، لوکلز کی بھی ضرورت پوری ہونی چاہیے. کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ساڈا بھی کچھ سوچو. اچھا، یہ پاکستان میں نا یہ کنسیپٹ ایک بڑا عجیب سا ہے کہ ہم لوگ شاید سارا کنو اچھا ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے. پاکستان کی صرف جو سٹرس کی پروڈکشن ہے اس کا 10 سے 15% کنو ایکسپورٹ ہوتا ہے. اچھے سے اچھا ٹاپ آف دی لائن. ہاں یس. اور اس سال ہماری کیونکہ کراپ کم تھی تو اس لیے آپ کو اویلیبلٹی کم مل رہی ہے. ہمارے پاس صرف 40% کنو تھا لاسٹ ایئر کو کمپیئر کریں تو. اچھا، یہ جو بنگلہ دیش میں آپ ہیں اس کا زیادہ ریزن کیا ہے؟ ایک تو کینو کی پیداوار کا اچھا ہونا اور وہاں پر اس کی مارکیٹ ہونا، یا پھر دوسرا حسینہ کا بہانہ ہونا؟ کون سے ریزن زیادہ ویلڈ؟ دوسرا ریزن زیادہ ویلڈ. پچھلے 15 سال سے پاکستان کو ویزاز بزنس مینس کو نہیں مل رہے تھے، لیکن الحمدللہ ابھی میں 15 بندوں کا ڈیلیگیشن ایک لے کے آیا ہوں سٹرس اور ڈیٹ کا. اور یہ آلموسٹ 20 ایئرس کے بعد کوئی پاکستان سے سٹرس کا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہے. تو اب یہ بتائیں بصیر صاحب، ہم نے پیٹرن دیکھ لیا، کلائمیٹ چینج آپ نے کہا یہ بھی ریزن ہے، بارشیں ہوں گی نہیں ہوں گی، نو بڈی کین پریڈکٹ پریسائسلی. تو اب اگلے سال کے لیے تیاری ہمیں ابھی سے کرنی ہوگی، بلکہ اگلے 5 سالوں کے لیے بھی تیاری ابھی سے کرنی ہوگی. تو کیا پلاننگ ہے ابھی؟ اور اس کے اندر میں کچھ ایڈ کر دوں کہ یہ جو اٹامک انرجی کمیشن اور یہ لوگ کچھ تحقیق بڑی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس معاملے میں تحقیق کی ہے، پھر سیڈ لیس کا کوئی چکر ہے، کیا کچھ اس کا کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے آگے چل کے پیداوار پہ؟ انفارچونیٹلی کوئی بھی تحقیق پاکستان میں تو نہیں ہو رہی. اچھا. لیکن ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے، سٹرس ریوائول آف سٹرس، اس کا میں بھی ممبر ہوں، اور اس کے اوپر ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک تو کنو کی کوالٹی بھی آنے والے سالوں میں بہتر نظر آئے گی، اور اس کے بعد ہم نئی ورائٹیز جو دنیا میں سیڈ لیس ہیں اور ارلی ورائٹیز ہیں اور لیٹ ورائٹیز ہیں وہ لے کے آئیں گے، تاکہ ہمارے پاس اویلیبلٹی ہو سٹرس کی سپٹمبر سے لے کے مئی کے تک. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایک سیزن پرولانگ ہو جائے گا، دوسرا عوام کو بھی کھانے کے لیے 8 سے 9 ماہ سٹرس اویلیبل ہوگا. جی بھائی ہمیں 6 مہینے مل جائے، 4 مہینے مل جائے، ہم تب بھی خوش ہوں گے. ابھی ہم کیا امید رکھیں؟ اس باری کچھ نہ رکھی امید پھر. ہاں اس سال تو بالکل آپ کو فروری مارچ میں تو خیر اچھی کوالٹی کا اور اچھی کوانٹٹی میں کنو اویلیبل ہوگا. لوگ ابھی کنو بالکل پک کے تیار ہو چکا ہے، اور اس کی ہارویسٹنگ پوری اپنے فلو پہ آ گئی ہے. انشاءاللہ ود نیکسٹ ویک آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ ویک آف فیبروری میں اچھی کوالٹی کا اور میٹھا کنو آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ جی بسرا صاحب فار بینگ ود اس. ایکسپورٹ کے بعد جو بچے گا وہ ہمیں مل جائے گا. مطلب پھر رس صاحب نہیں ویسے بھی ملے گا، نہیں ویسے بھی مل جائے گا. بسرا صاحب نے پیوست تیرے شجر سے امیدیں باہر رکھ، بنتے ہیں تیرے 400 فی الحال تو 4.